انسانوں سے الگ. They shall constitute one single indivisible ummah to the exclusion of all other human beings. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. یہ چارٹر حضور نے دیا ہے بطور سربراہ ریاست کے. پہلی مرتبہ ایک قبائلی نظام میں ایک ریاست قائم ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ ایک امت قائم ہو رہی ہے جو مختلف قبائلی وابستگیوں سے ماوراء اور بالا ہے. پہلی مرتبہ ایک دینی عقیدے کی بنیاد پر ایک سیاسی وحدت قائم کی جا رہی ہے. یہ ان دفعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، شاید اس وقت تک مدینہ النبی کا نام زیادہ عام نہیں ہوا تھا، اس لیے یثرب کا لفظ لکھا گیا. مدینہ النبی کا لفظ اگر عام ہو گیا ہوتا تو شاید وہ لکھا جاتا. بعد کی بعض دستاویزات میں مدینہ کا لفظ موجود ہے. جو قبائل شامل ہوئے ان قبائل کی لسٹ آگے چل کر الگ الگ دفعات میں ہے. فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ. یہودی قبائل ابتدا میں اس میں شامل نہیں ہوئے. خود غیر یہودی عرب قبائل میں سے کئی اس میں شامل نہیں ہوئے. اوس تو ایک بہت بڑا قبائلی گروپ تھا. اوس کے بہت سارے گروپ شامل ہو گئے. چار قبائل شامل نہیں ہوئے جو غزوہ خیبر کے بعد جا کر شامل ہوئے. اس لیے یہ جو پورا 15 میل چوڑا 12-13 میل چوڑا اور 15 میل لمبا علاقہ تھا، اس میں جو منتشر گاؤں اور آتام یا گڑھیاں تھیں ان کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہو گیا. اور جو لوگ شامل نہیں ہوئے ان میں سے کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے مخالفت نہیں کی، لیکن عملاً اس کی بالادستی کو سب نے تسلیم کر لیا. پہلی دفعہ سے یہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر قریش کے مسلمانوں اور انصار کے مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، جن کو امت واحدہ کے نام سے یاد کیا گیا. بقیہ لوگ ضمناً اس میں شامل ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جو کسی ولا کے نتیجے میں قریش یا انصار کے ساتھ تھے، یا کچھ ایسے غیر قریشی مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے، ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا لیکن مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، جیسے صہیب رومی یا حضرت بلال حبشی. یہ مختلف قبائل سے وابستہ تھے، خود قریشی نہیں تھے. وہ سب اس کے تحت شامل ہیں. اس کے بعد جو بقیہ دفعات ہیں ان میں بعض غیر مسلم مدنی قبائل کو بھی اس میں شامل کیا گیا. وہ غیر مسلم جن میں یہودی بھی بعد میں شامل ہوئے لیکن مشرکین پہلے دن سے کچھ شامل ہو گئے، یہ بطور شہری ریاست کے شہریان ریاست کے شامل ہوئے، بطور افراد امت کے شامل نہیں ہوئے. اس لیے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم امت مع المؤمنین، من دون المؤمنین کا لفظ میں نہیں، امت مع المؤمنین. They shall constitute an independent ummah along with the believers. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا. یہ میں زیادہ اس لیے زور دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس معاہدے کو بہت مس انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو غلط انداز سے بارہا کوٹ کیا ہے، اور یہ بات بڑی تکلیف اور دکھ کی ہے کہ اس معاہدے میں جو تحریفیں کانگریسی لوگ کیا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، متحدہ قومیت کے حامی، ہندو اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کے دعوے دار، وہ تحریفیں اب پاکستان میں بعض لوگ کرنے لگے ہیں. اس وقت جو مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کا موقف تھا وہ آج لوگوں نے بھلا دیا، اور وہ تحریریں جو اس زمانے کے کانگریسی مسلمانوں کی ہیں جو اس معاہدے کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس کے موقف کو صحیح ثابت کیا کرتے تھے، وہ آج بعض لوگ پاکستان میں دہرانے لگے ہیں. اور یہ فرق امتم من دون الناس اور امتم مع المؤمنین، یہ عربی زبان کا اتنا بدیہی فرق ہے کہ جو شخص ذرا سی بھی عربی زبان کی شدبد رکھتا ہو وہ اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے. اس کے بعد غزوہ بدر تک یہودی اس میں شریک نہیں رہے. غزوہ بدر کے کچھ قبائل تو پہلے غزوہ بدر کے بعد بقیہ یہودی شامل ہو گئے، لیکن کچھ یہودی قبائل آغاز ہی سے اس میں شامل تھے اور ان کے بارے میں الگ سے دفعات رکھی گئیں. ایک دفعہ تھی وَإِنَّهُ مَن تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُسْوَةُ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ. ہمارے اس معاہدے کی پیروی جو یہودی کریں گے ان کو بھی اسی طرح سے مدد فراہم کی جائے گی
اور ان کو وہی مساوات فراہم کی جائے گی جو قریش اور انصار کو کی جا رہی ہے. نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ. یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے کہ اگر یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ جنگ کے اخراجات خود برداشت کریں گے، اس لیے کہ دفاع ان کا بھی ہوگا. اپنے دفاع کے اخراجات وہ برداشت کریں گے، مسلمانوں کے دفاع کے اخراجات مسلمان برداشت کریں گے. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ امت واحدہ کے فرد نہیں تھے. اگر امت واحدہ کے فرد ہوتے یا سمجھا جاتا تو وہ اپنا دفاع کرنے کے الگ سے پابند نہ ہوتے، اپنے دفاعی اخراجات الگ سے برداشت نہ کرتے. اس کے بعد آگے چل کر ایک ایک کر کے یہودی قبائل اس میں شامل ہوتے گئے، جن میں سے اکثر کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے. 7 قبائل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان قبائل کو وہ تمام مراعات دی گئی جو ابتدا میں مسلمانوں کو دی گئی تھی. ایک چیز اس میں بڑی بنیادی اہمیت رکھنے والی ہے اور وہ ایک دفعہ ہے جو تقریباً ہر قبیلے کے حوالے سے دہرائی گئی ہے. 8-10 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے. وہ ہے المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم معاقلہم الاولی. انصار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ علی ربعتہم یتعاقلون بینہم معاقلہم الاولی، کہ وہ اپنے سابقہ طریقہ کار پر کاربند رہیں گے اور دیت کی ادائیگی آپس میں حسب سابق کرتے رہیں گے. گویا سوشل سیکورٹی کی ذمہ داری ہر قبیلے کی اپنی ہوگی اور جو پہلے سے ان کا نظام چلا آ رہا ہے اس نظام کی وہ بدستور پابندی کرتے رہیں گے. یہ بات مہاجرین کے بارے میں بھی فرمائی گئی، انصار کے بارے میں بھی فرمائی گئی اور تمام یہودی قبائل کے بارے میں بھی اس بات کو دہرایا گیا. 8 قبائل انصاری اور 7 قبائل مدنی، ان سب کے بارے میں ان الفاظ کو ایک ایک کر کے دہرایا گیا. جو پہلا جز تھا جو گویا 25 دفعات پر مشتمل تھا، اس کی آخری دفعہ تھی وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا آخری فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. گویا شریعت کی بالادستی اور اختلافی امور میں یعنی غیر منصوص امور میں فائنل اتھارٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو تسلیم کر لیا گیا. اس میں تمام شہریوں کو مساوات کی یقین دہانی کرائی گئی. اس سے پہلے عرب کے ماحول میں مساوات نہیں ہوتی تھی. بعض قبائل کا حق زیادہ ہوتا تھا، بعض کا کم ہوتا تھا. یہاں تک کہ تھا کہ فلاں قبیلے کا آدمی مارا جائے گا تو آدھی دیت دی جائے گی، فلاں قبیلے کا مارا جائے گا تو پوری دیت دی جائے گی. فلاں قبیلے کا آدمی مارا جائے گا تو ڈبل دیت ادا کی جائے گی. فلاں قبیلے کا سردار مارا جائے گا تو قاتل قبیلے کے 4 سرداروں کو قتل کیا جائے گا. اس طرح کے نظام رائج تھے. اس میں پہلی مرتبہ سب کے درمیان مساوات قائم کی گئی. سواسیۃ لا فرق بین صغیر و کبیر و غنی و فقیر. یہ سب برابر ہوں گے، چھوٹے اور بڑے کے درمیان اور غنی اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. پھر مزید وضاحت کے لیے کہا گیا کہ تتکافأ دماؤہم ودیتہم واحدہ. ان سب کے خون ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اور دیت سب کی ایک جیسی ہوگی. پھر فرمایا گیا ذمۃ اللہ واحدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گارنٹی ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور ایک جیسی ہے. ان المؤمنین یحمی کل منہم الآخر. سب اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اسی طرح سے پہلی مرتبہ قبائلی تعصبات سے اوپر ہو کر جنگ اور صلح کو ایک مرکزی حکومت کے اختیار میں دیا گیا. اس سے پہلے ہر قبیلہ بلکہ ہر فرد جنگ کے لیے آزاد تھا، جب چاہے جنگ کرے، جس کے خلاف چاہے ہتھیار اٹھا لے. اس میں یہ طے کیا گیا کہ سلم المؤمنین واحدہ، مسلمانوں کی مصالحت اور امن کا نظام ایک ہوگا. لا یسالم مؤمن دون مؤمن. کوئی ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کو چھوڑ کر کسی سے جنگ یا صلح کا معاملہ نہیں کرے گا. الا علی سواء وعدل بینہم، سوائے اس کے کہ برابری کے ساتھ سب کے لیے ایک جیسا نظام ہوگا اور عدل کے ساتھ سب کے لیے ایک جیسا نظام اختیار کیا جائے گا.
بعض چیزیں اور ہیں جن میں سے ایک دو کا تذکرہ فقہیات سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں کروں گا. یہودی جب اس میں شامل ہوئے غزوہ بدر کے بعد تو ان کے لیے بقیہ 24 دفعات کا اضافہ کیا گیا. اس میں پہلی دفعہ تھی وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفَ أُمَّةٌ مَّعَ الْمُؤْمِنِينَ. بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ along with the Muslims ایک الگ امت ہوں گے. لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ. یہودیوں کا اپنا دین ہوگا, مسلمانوں کا اپنا دین ہوگا. یہودی اپنے اخراجات جنگ کے خود برداشت کریں گے, مسلمان اپنے اخراجات برداشت کریں گے. یہ میثاق جو سن 2 ہجری میں مکمل ہوا, یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ہے. حجاز کی تاریخ میں, عرب کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ ایک ایسی دستاویز مرتب ہوئی. صحابہ کرام کے پاس اس کی نقلیں موجود تھیں, صحابہ کے خاندانوں میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی. امام بیہقی نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں نے ایک صاحب کے پاس اس کی نقل دیکھی ہے. تو امام بیہقی کا انتقال 458 میں ہوا تھا, تو 458 کے لگ بھگ اس کی نقلیں خاندانوں میں صحابہ کی برادریوں میں موجود تھیں. یہ ایک کثیر قبائلی یعنی ملٹی ٹرائبل اور کثیر مذہبی یعنی ملٹی ریلیجس حکومت تھی, ملٹی کلچرل حکومت تھی, جس میں بالادستی شریعت کو حاصل تھی. آخری حوالہ قانون سازی کا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم اعلیٰ اس میں تسلیم کیا گیا اور تمام فریقوں کو داخلی خود مختاری بھی دی گئی, اور سابقہ نظاموں کی کوئی اچھی چیز اگر چلی آ رہی تھی تو اس کو برقرار رکھا گیا. اسلام کا ایک مزاج جو مدینہ منورہ کے دور میں بہت نمایاں ہوا, یہ وہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ فرمایا گیا. حضور نے فرمایا, مسند امام احمد کی روایت ہے کہ یعمل فی الاسلام بفضائل الجاہلیہ, کہ اسلام میں جاہلیت کے زمانے کے تمام فضائل اعمال پر, اچھی باتوں پر عمل کیا جائے گا. جاہلیت کے زمانے میں جو بھی اچھی باتیں رائج تھیں ان سب پر اسلام کے دور میں بھی عمل کیا جائے گا. اس لیے کسی بھی قوم, کسی بھی علاقے یا کسی بھی زمانے میں کوئی اچھی چیز اگر مروج ہے تو اس کو اسلامی نظام میں اختیار کر کے قبول کر لیا جائے گا, اور اس کو اس بنیاد پر مسترد نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی غیر اسلامی پس منظر سے آئی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کے بعد, مختلف قبائل میں الگ الگ نقبا کے تقرر کے بعد, اس دستاویز یا دستور کی تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل پر توجہ دی, اور پہلی مرتبہ جو دستہ بھیجا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اپنے چچا جان کی سربراہی میں, وہ مدینہ منورہ کے جنوب میں بنو زمرہ قبیلہ تھا, جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں. بنو زمرہ کے قبیلے میں بھیجا, اور وہاں ان گفتگوؤں کے نتیجے میں, مہمات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ترتیب دیا گیا جو آج موجود ہے اور عہد نبوی کے وثائق کے مجموعوں میں دستیاب ہے. اسی طرح سے مدینہ منورہ کے شمال میں جوہینہ ایک بڑا قبیلہ تھا, وہاں ایک دستہ بھیجا گیا, ان سے دوستی کا معاہدہ ہوا اور وہ بھی اس ایریا میں شامل ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مدینہ منورہ کی کور ریاست تھی جو اس معاہدے کے شرکا تھے, فریق تھے. پھر مدینہ منورہ کے وہ آتا